السلام علیکم۔ ایک چیز جو ہمیں بار بار سننے کو ملتی ہے اور وہ اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اپنے معاشرے میں دکھتا ہے کہ اس ڈیفینیشن کو عملی طور پہ ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور توحید تک ہی اسلام کو محدود رکھتے ہیں۔ جب بات آتی ہے معاملات کی، یعنی ہمارے اکنامک سسٹم کی، تو اس کے اوپر اسلام کی سے کوئی رائے نہیں لیتے۔ تو اس کے اندر FBR، اسٹاک ایکسچینج، بینکس اور اس سے ریفر کیا جاتا ہے۔ تو جو ہماری اکنامک سسٹم ہے اس کو صرف زکوٰۃ اور سود تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ تو باقی جو معاملات ہیں، جو کہ معاملات ٹریڈنگ کے ہیں، باقی معاملات بزنس اسٹرکچرز کے ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں دکھتا ہے کہ ایک اسلام کیا احکامات دیتا ہے، لوگ اس اکنامک سسٹم کے پہلو سے نہیں جانتے۔ اسی طرح سوشل سسٹم میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ پبلک لائف کے اندر جب نکلے گی تو وہ اس کے حجاب کے تقاضے کس طریقے سے ہوں گے، جب ایک مرد ایک عورت آفیسز میں، ہاسپٹلز میں، پبلک ایریاز کے اندر، پارکس کے اندر جب ملیں گے تو ان کی فری مکسنگ اور سیگریگیشن کے معاملات کس طریقے سے ہوں گے۔ تو ہمیں دکھتا ہے کہ ان معاملات کے اوپر ایک جو ہے وہ کلیئرٹی لوگوں کے اندر نہیں ہوتی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے، وہ اسکولنگ سسٹم کیا ہماری کیا اسلامی شخصیت بناتا ہے؟ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر شخصیت بناتا ہے جو کہ دین کو دنیا سے جدائی کی تصور پر مبنی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک ایسی شخصیت بناتا ہے جو کہ عبادات کے اندر تو اسلام کو لیتی ہے، لیکن اس کو نماز کی چھوٹ جانے پہ تو مسئلہ ہوتا ہے، لیکن IMF سے سودی قرضے لینے کے اوپر اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتے۔ اگر ہم بات کریں ہمارے عدالتی نظام کی، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ ابھی حالیہ دنوں میں ہی جو کیس چل رہا ہے مدینہ مسجد کا، صحیح ہے، اور دوسری طرف کل کی ایک خبر ہے جس کے اندر ایک بیان آیا ہے کہ 51 کروڑ روپے جو ہے وہ جو مائنورٹیز ہیں ان کی عبادت گاہوں کے لیے لوگ فنڈ کریں گے، جبکہ دوسری طرف ہمیں دکھتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مسجدیں بنانی ہیں تو لوگ اپنے پیسوں سے بنا لیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ایک دوہرا معیار ہمیں دکھتا ہے کہ ہماری عدالتیں بھی جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر فیصلے کرتی ہیں۔ تقریباً 21 لاکھ کیسز ہماری عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہیں۔ اگر لوگوں سے آپ پوچھیں کہ آپ ان عدالتوں کے پاس جائیں گے تو لوگ یعنی ان عدالتوں کے باہر ہی فیصلہ کروانے پہ جو تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بات بلکہ مشہور ہے کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ اگر آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یعنی اسی عدالتی نظام سے اگر انصاف کی امید اور جس کے اوپر تکلیفیں آئیں گی اس پہ صبر کرنا ہے تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر چاہیے۔ یعنی اس طرح کی باتیں جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، تو ہمیں دکھتا ہے کہ عدالتی نظام بھی اسلام کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ پھر ہم اگر اٹھا لیں اپنے فارن پالیسی، تو اسلام کی فارن پالیسی ہے دعوت، جزیہ، جہاد۔ تو ہمیں دکھتا ہے کہ چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہو، روہنگیا کے مسلمان ہو، شام کے مسلمان ہو، فلسطین کے مسلمان ہو، یمن کے مسلمان ہو، ان تمام مسلمان، یہ تمام ہمارے بھائی جب ہمیں ان پہ کیے ہوئے جانے والے ظلم کے اوپر پکارتے ہیں، صحیح ہے، تو ہم ان لکیروں کو مقدس جانتے ہوئے اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں ان بارڈرز کے اندر، اور ہم ان کی مدد کے لیے نہیں جاتے۔ جبکہ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ جب جن لوگوں پر ظلم کیا جائے اور وہ مدد کے لیے پکاریں تو آپ کو ان کی مدد کے لیے لبیک کہنا ہے۔ تو ہمیں دکھتا ہے ہماری فارن پالیسی بھی ایسی نہیں ہے۔ ہمارا رولنگ اسٹرکچر جو ہے وہ انسان قانون بناتے ہیں، اس میں قانون سازی کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ اے ایمان والوں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ پریکٹیکلی یہ آیت آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں نافذ نہیں ہو رہی ہے۔ پریکٹیکلی یہ تب تک نافذ نہیں ہو سکے گی جب تک کہ ہمیں اسلامی نظام خلافت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا نفاذ نہ ہو جائے۔ جو اشخاص اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ وہ دین کو صرف عبادات تک محدود رکھتے ہیں اور اپنے معاملات تک، اخلاقیات تک، مطومات اور ملبوسات تک اگر وہ اسلام کو نہیں لیتے تو وہ قرآن کی وہ آیت کا ان پر اطلاق ہوتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ تم اس کتاب کی چند حصے پر ایمان رکھتے ہو، چند حصے کا انکار کرتے ہو۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہے، دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب۔ جزاکم اللہ خیر۔